السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی 4 شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی، لاڈلی اور پیاری شہزادی حضرت سیدہ کونین والدہ حسنین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رکیعہ مطیعہ مرکعہ صابرہ ساجدہ شاکرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی شان اقدس کے کیا کہنے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا اور فرمایا جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی بڑی شان ہے۔ حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اسے کہو تیرے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ برادران اسلام، جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں بالخصوص اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے بارے میں کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں جو ان کی شیان شان نہ ہو یا ان کی ایذا کا سبب بنے یا ہلکا جملہ ہو، اور اگر عدم توجہ کی بنیاد پر نکل جائے علماء اور دوست توجہ دلائیں تو ضرور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، جملہ بھی واپس لینا چاہیے، رجوع بھی کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی طلب کرنی چاہیے۔ اسی میں انسان کی عظمت ہے اور اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس کی وضاحت عرض کروں، لیکن عرض خدمت یہ ہے، توجہ فرمائیے۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ احباب، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرات ملائکہ کرام علیہم السلام، یہ 2 گروہ معصوم عن الخطا ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے جیسے بعض 2 نمبر ڈبے پیر بھی کہہ دیتے ہیں کہ 14 معصوم، یہ موذی شخص ہیں، خبردار ان سے بچیے اور اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے سٹیجوں پہ مت آنے دیجیے۔ یہ عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں، چونکہ معصوم یا نبی ہیں یا فرشتے ہیں۔ باقی جتنی بزرگ ہستیاں بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اہل بیت اطہار، پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ اللہ نے اپنے محض فضل و کرم سے ان کو خطاؤں سے محفوظ فرمایا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، یہ جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، نہ ہی یہ کسی سے مناظرے کی بات ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ مباہلے کی بات ہے، نہ لڑائی کی بات، نہ جھگڑے کی بات، نہ کسی کی حمایت کی بات، نہ مخالفت کی بات، اور نہ ہی لوگوں کی داد اور واہ واہ وصول کرنے کے لیے، محض رضائے الہی کی نیت ہے اور سیدہ کائنات کا ادنا خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے نوکری پیش کر رہا ہوں۔ چند دن پہلے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، آپ کی زبان سے یہ جملہ سرزد ہوا کہ جب سیدہ کائنات باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں تو خطا پر تھیں اور یقیناً خطا پر تھیں۔ یہ جملہ جب آیا یقیناً یہ تکلیف دہ ہے اور ہلکا جملہ ہے، اور اس کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر پر بھی تان شروع ہو گیا۔ اس میں پہلے ایک بات عرض کروں، بڑی نفیس، معتدل اور کھری بات اور پیاری بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا مطالبہ فرما رہی تھی تو محض مطالبہ فدق کی بنیاد پر آپ نہ خطا پر تھی نہ ہیں، یہ بڑی معتدل بات ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کاری فرمائی اور جاری فرمایا، میں بھی اسی طرح اس کو جاری رکھوں گا، اور حدیث سنائی کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ سیدہ نے سنی اور خاموش ہو گئیں، اور ویسے ہی آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سیدہ کائنات خطا پر نہیں ہے اور سیدنا صدیق اکبر غاصب نہیں، یہ بڑی معتدل بات ہے اگر سمجھ آ جائے۔ رہی یہ بات کہ جلالی صاحب کی زبان سے یہ جملے سرزد ہوئے، اگرچہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ میری مراد خطا اجتہادی تھی، لیکن علماء نے فرمایا یہ جملے بڑے ہلکے اور ناپسند کے، اور سچی بات پسند بھی نہیں آئے۔ فرمایا کہ آپ واپس لے لیں، آپ کے عقیدے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں، یقیناً خطا پر تھیں، یہ جو پنجابی کے اندر گھروڑ گھروڑ کے یہ جو کہا، یہ جملے یہ ان کی شیان شان ہے، یہ واپس لے لیں۔ اور میری بھی ریکویسٹ ہے حضرت، آپ واپس لے لیں، اس میں اہل سنت کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور جتنے بھی فتنہ و فساد کی آگ پھیلا رہے ہیں وہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ اور اس معاملے میں اپنے پیر خانے اور پیرزادوں کو اور استاد خانے اور استادزادوں کو اور جتنے صحیح العقائد، صحیح الاعمال، صحیح الافعال علماء، مشائخ اور آستانے جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ صرف یہ جملے واپس لے لیں، آپ کے عقیدے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ہر قیمت پر ان کو راضی کریں،
اور اہل سنت کے حال پر مہربانی فرمائیں۔ یہ جملے ان کی شان شان نہیں ہیں، ان کو آپ واپس لیں۔ وہ کہتے ہیں رجوع کریں تو آپ رجوع کریں۔ اور عوام الناس سے عرض ہے کہ آپ سنجیدہ طبیعت علماء جتنے بھی صحیح العقائد، صحیح الاعمال، صحیح الافعال ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس بے چینی سے عوام کو نکالیں گے۔ آپ انتظار کریں، اس سے پہلے آپ اپنی زبان سے کوئی جملہ نہ نکالیں۔ اور آخر میں پاکستان کے اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی اس آڑ میں اب سیدنا صدیق اکبر کی گستاخیاں کر رہے ہیں، پہلے بھی وہ کرتے تھے لیکن اب وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ان کو بھی لگام ڈالیں۔ اور آپ تمام احباب سے بھی دعا ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کرائیں۔ ہمارے جتنے بیمار ہیں اور جتنے مرحومین ہیں، جس کی وجہ سے کافی دنوں سے میں حاضر نہ ہو سکا، اللہ ان پر بھی اپنا فضل فرمائے اور اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اہل سنت کے حق میں بہتر فرمائے۔